وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے اور ہم سب کو وہی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ رب العالمین کے کلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہو۔ ضعیف موضوع اور من گھڑت روایات نہ اسلام ہے اور نہ اسلام ہو سکتا ہے۔ جب یہ بات معلوم ہے تو آئیے اس ویڈیو کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جس کو فارورڈ کرنے اور پھیلانے کی یونس پالن پوری نے دعوت دی ہے اور کہا ہے کہ 1977-78 میں جب مکہ گیا اور حرم میں کعبہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ایک آدمی نے ایک تحفہ دیا۔ وہ تحفہ یہ تھا کہ ہر جمعہ کو قل هو اللہ احد 7 دفعہ، سورۃ الفلق 7 دفعہ اور سورۃ الناس 7 دفعہ پڑھا کرو تو تمام تر بلاؤں، تمام تر مصیبتوں، تمام تر حوادث اور تمام تر آفتوں سے دوسرے جمعہ تک محفوظ رہو گے۔ تو کیا یہ بات درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یونس پالن پوری اپنا تو بہت ایڈورٹائز بھی کر رہا ہے اور اس کی عادت ہے، کبھی حج اور عمرے پر ویڈیو تیار کرتا ہے اور جھوٹ کو پھیلاتا ہے۔ اسی طرح سے اس کا یہ جھوٹ ہی ہے اور یہ جانتا ہے اچھی طرح سے، کیونکہ قدیم ترین کتابوں میں صدیوں پہلے حافظ ابن حجر العسقلانی نے الفتوحات الربانیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 233 پر بتا دیا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، اس کا راوی متروک ہے۔ متروک تمام محدثین نے جس کی روایت کو چھوڑ دیا اس کو اس نے بیان کیا ہے۔ اس کا جرم یہ ہے کہ یہ محدثین کے چھوڑے ہوئے راوی کی بات لے کر اور ایڈورٹائزنگ کرنا شروع کر دیا ہے، جبکہ اس کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت نہیں ہے، یہ بات ثابت نہیں ہے۔ عمر الیوم واللیلہ ابن سنی کی کتاب ہے، اس میں 375 نمبر پر یہ بات ہے۔ ابن شاہین کی کتاب الترغیب کے اندر بھی موجود ہے 472 نمبر پہ۔ اس کا راوی ہے عمرو بن خالد الواسطی وہو متروک۔ محدثین نے اس کی روایت لینا چھوڑ دیا، محدثین نے اس کی روایت پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ کتنی صاف اور صریح بات ہے۔ کیا ابن حجر العسقلانی کی یہ بات یونس پالن پوری کو نہیں معلوم ہے؟ یقیناً معلوم ہے، اور جان بوجھ کر جو آدمی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات کو منسوب کرے اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، رواہ البخاری۔ بلکہ یہ حدیث متواتر ہے کہ جس نے بھی جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات کو منسوب کیا اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ اب اس کی بارہا جو کلپ آتی ہے ایسی ہی جھوٹی اور من گھڑت باتوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں اور نوجوانوں اللہ رب العالمین کے فرمان پر عمل کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم
فاسق بنبأ فتبینوا، تحقیق کرنا ضروری ہے، ورنہ ایسے چنڈال چوکڑی بہت سے موجود ہیں، کوئی یہاں فاتحہ پڑھنے کی بات کرتا ہے، کوئی وہاں فاتحہ پڑھنے کی، کوئی قبر پر، کوئی کفن پر، تو یہ حالتیں ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو انہی باتوں پر عمل کرنا چاہیے جو آتھینٹک ہیں، جو ثابت ہیں، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حقیقت میں جس کا ثبوت ملتا ہے، انہی باتوں کو بیان بھی کرنا چاہیے اور انہی باتوں پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ ایسے فضائل کی مسلمانوں کو ضرورت نہیں ہے۔ اور یاد رکھو، اس نے کہا ہے کہ جو بھی پڑھے گا اس کی حفاظت ہوگی، جو بھی اسپریڈ کرے گا، اس کو پھیلائے گا، اس کو بھی اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ کسی کو کوئی اجر نہیں ملے گا بلکہ وزر ملے گا، گناہ اور پاپ ملے گا، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ بات منسوب کر رہا ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔